گلیلیو نے ایک دور میں کہا کہ گریویٹیشنل فورس ایگزسٹ کرتی ہے. اب یہ دکھانے کے لیے وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کے گیا. ایک پتھر پکڑا، ایک پڑھ لیا اور دونوں کو ایک ساتھ چھوڑا تو دونوں ایک ساتھ گرے. اب اس کے دوست نے کہا کہ دیکھو مجھے تو بتا دیا، لیکن یہ بات کسی اور کے سامنے مت کرنا ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر مستقبل میں یہی ہوا کہ جب یہ فیکٹ اس نے دنیا والوں سے شیئر کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے خدا کی قدرت کو اپنی عقل سے گریویٹیشنل فورس کا نام دے دیا اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. تو اس زمانے میں ایک انوینشن کی قربانی انسانی جان کی صورت میں ہوتی تھی. ہم تو پھر ایک بڑے پریویلیجڈ ایرا میں رہ رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوا، لوگوں کا بلیف سسٹم چیلنج ہو گیا. جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. اب بات صرف یہاں پہ عقیدے کی نہیں ہو رہی ہے. ڈفرینٹ بلیف سسٹم آپ انکاؤنٹر کرتے ہیں زندگی میں اکثر. جیسے فار ایگزامپل، اگر کسی خاتون نے اپنی پوری زندگی ایک بڑے ٹاکسک انوائرمنٹ میں گزاری، ہر طرح کا ابیوز فزیکل مینٹل برداشت کیا، اب ان کی نا کنڈیشننگ ہی ایسی ہوئی تھی کہ ایسے ہی گھر بستے ہیں. اب زندگی کا ایک بڑا عرصہ انہوں نے گزار لیا. اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا انسان ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا تھا کہ زندگی نا بڑی پریشیس چیز ہوتی ہے، اسے ایسے ضائع تھوڑی کرتے ہیں، اور ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوتا ہے. اور یہ ظلم کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. اب اس انڈیپینڈنٹ سوچ کے انسان کا ان خاتون کے ساتھ بڑے سیویر قسم کا کلیش ہوگا اور بڑی مخالفت فیس کرنی پڑے گی. اگر اس کی ہم دوسری مثال لیں تو کوئی ایسا بچہ جس کے جو اپ برنگنگ ہے بڑی ٹاکسک اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوئی ہے، جہاں پہ اس کی وہ ساری خواہشات جو پوری ہو سکتی تھی نہیں کی گئی. بہت ہی اسٹرکٹ پیرنٹس تھے اس کے. جیسے ہوتا ہے نا اکثر بچے اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا بے تکا سوال ہے اور تمہارے ذہن میں یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں. یا اگر ان کو بچے اکثر کوئی چوٹ لے کے جائیں گے، دیکھیں ہمیں یہاں چوٹ لگی ہے، تو اکثر والدین پوچھتے ہیں کدھر لگی ہے. جب بچہ دکھاتا ہے ادھر تو اسے ایک تھپڑ وہاں پہ اور لگایا جاتا ہے کہ اب سکون آیا تمہیں، سکون سے بیٹھو. اب وہ بچہ ایک بڑا انہیپی سول ہوتا ہے، اسی طرح بڑا ہو جاتا ہے، آؤٹ آف دا باکس وہ سوچ ہی نہیں سکتا. اب وہ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے نا کہ جب اس کے سامنے کوئی ایک جینٹل پیرنٹنگ کا بلیور آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، تو وہ اوفینڈ ہو جاتا ہے کہ بھائی میری تو ساری زندگی ایسے گزری ہے اور بچوں کو ایسے ہی رکھنا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ایسے میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سینسیبل بات کر رہے ہیں تو اگلا اپنی غلطی مان لے کہ جی اس نے تو ساری زندگی گزاری ہے نا وہ غلط گزاری ہے، اس کا سارا عمل غلط تھا، اب وہ فوراً مان لے. اب جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ فوراً سے ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیا جاتا. اب اسے فوراً سے نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری ساری زندگی کا نچوڑ ہی غلط ہے. سب سے پہلے ایسے انسان کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اپنی بات سمجھائی جاتی ہے. کیونکہ اگر صحیح بات کو غلط وقت اور غلط انداز سے بیان کیا جائے تو اس کی اچھائی مان پڑ جاتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ اپنے ٹیمپرامنٹ کو اس ٹائم پہ کنٹرول کر لینا تو نہ صرف آپ کی جیت ہوگی بلکہ آپ سے جڑے ہر رشتے کی جیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. السلام علیکم.